لگ اس طرح رہا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کے درمیان ایک مقابلہ ہو رہا ہے، ایک ایسا مقابلہ جس میں مودی اور نتن یاہو خود کو دنیا کا فرعون وقت ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انڈیا اسرائیل ریلیشنز، کیونکہ بینجامن نیتن یاہو نیتن یاہو جنہیں کہتے ہیں ہی از بیک ان پاور، اور پرائم منسٹر مودی کا اور نیتن یاہو صاحب کا ایک بڑا اسٹرانگ جو ہے وہ بانڈنگ تھی، تو کہا جا رہا ہے کہ جو کشمیر کے اوپر ایک بہت اسٹرانگ جو پرسپیکٹو اور جو ایک آئرن فسٹ جو کشمیر کے اوپر انڈین سرکار نے استعمال کیا، دیٹ واز بیسیکلی اسرائیلی پلان فار جو ہے فار دا کشمیر۔ نمسکار، جے ہند دوستوں، آپ کا پھر سے ایک نئی ویڈیو میں سواگت ہے۔ دوستوں، اس سمے اسرائیل کے پورو پردھان منتری بینجامن نیتن یاہو پھر سے پاور میں لوٹ آئے ہیں۔ پی ایم مودی اور بینجامن نیتن یاہو کتنے اچھے دوست ہیں، یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے۔ اسی بات کو لے کر پاکستان میڈیا اور پورا پاکستان ڈر رہا ہے کہ پھر سے بینجامن نیتن یاہو کے لوٹنے سے کہیں بھارت اور اسرائیل مل کر پاکستان پر حملہ نہ کر دیں۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی اچھی ہے، کرپیا پورا دن ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر ہمارا سپورٹ کریں۔ تو کارگل کی جنگ میں جتنا مدد اسرائیل نے انڈیا کا کیا ہے ان ٹرمز آف پرووائڈنگ اسٹریٹ اپ ایمونیشن، کہ سب سے زیادہ ہوائی جہاز ممبئی ایئرپورٹ پہ جو لینڈ ہو رہے تھے ڈیورنگ کارگل وار ویئر فرام اسرائیل، تو اسرائیل ہیز پروف ٹو انڈیا کہ اٹ کین بی اے گڈ فرینڈ ان کرائسس۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ دوستی تو اچھے دنوں میں سب ساتھ ہوتے ہیں، لیکن کرائسس میں جو ملک آپ کا ساتھ دیتا ہے that is a true friend, and Israel has proven to be a true friend of India، خاص طور سے کارگل کے معاملے میں۔ یہ کہ کیوں پاکستانی پاسپورٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل نہیں جا سکتے اور اس کے ساتھ ٹرمز نہیں ہیں، جبکہ پرابلمز تو ہماری بھارت کے ساتھ بھی ہیں۔ دیکھیے، پچھلے 2-3 ہفتوں میں جو 3 بڑے نئے ہیڈز آف اسٹیٹس آئے ہیں، ہیڈ آف گورنمنٹس کے، یہ انگلینڈ میں، برازیل میں اور اسرائیل میں، یہ تینوں آر ویری پرو انڈیا۔ یس، لولا بھی پرو انڈیا ہے، اس کے تاج محل کے سامنے تصویریں وغیرہ دیکھیں، یہ وزٹڈ انڈیا، انڈیا کا برازیل کے تعلقات۔ حالانکہ بولسونارو تھوڑا ریلیجس بھی تھے، انہوں نے مندروں وغیرہ کی چکریں کاٹی ہیں، بٹ اٹس ناٹ دا سیم تھنگ وتھ لولا۔ لولا جینوئنلی از لائکڈ ان انڈیا بائی دا پبلک آلسو۔ تو لولا، رشی سناک، اب نیتن یاہو، تو انڈیا کے لیے the international environment is getting better than it was last month۔ انڈیا کے ساتھ تو it is India prefers Netanyahu to that۔ Netanyahu اور نریندر مودی دونوں رائٹ ونگ پارٹی سے آتے ہیں، ان کے تعلقات پہلے سے بھی اچھے ہیں۔ وہ مشہور سین جو ہے کہ بیچ پہ واک لے رہے تھے یہ دونوں تیل اویو۔ So those are good relations ہیں نیتن یاہو کے ساتھ اسرائیل کے۔ تو I don't think it will have any negative, or the relationship with Israel will continue with India in the same way۔ میں نے ابھی پچھلے ہفتے ایک انڈین ایکسپرٹ آن انڈیاز مڈل ایسٹ ریلیشنز، آرادھنا تلوار نام کی پروفیسر ہیں انڈیا میں، ان کے ساتھ I went through the history of how India became from pro-Palestine to pro-Israel country۔ اور ان کا کہنا ہے کہ the most critical aspect was the Kargil war۔ دیکھیے، گول پھر کے پاکستان آ جاتا ہے۔ تو کارگل کی جنگ میں جتنا مدد اسرائیل نے انڈیا کا کیا ہے ان ٹرمز آف پرووائڈنگ اسٹریٹ اپ ایمونیشن، کہ سب سے زیادہ ہوائی جہاز ممبئی ایئرپورٹ پہ جو لینڈ ہو رہے تھے ڈیورنگ کارگل وار ویئر فرام اسرائیل، تو اسرائیل ہیز پروف ٹو انڈیا کہ اٹ کین بی اے گڈ فرینڈ ان کرائسس۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ دوستی تو اچھے دنوں میں سب ساتھ ہوتے ہیں، لیکن کرائسس میں جو ملک آپ کا ساتھ دیتا ہے that is a true friend, and Israel has proven to be a true friend of India، خاص طور سے کارگل کے معاملے میں۔ اور دوسری، انڈیا کا دیکھیں آپ، ون آف دا بگیسٹ پرابلمس انڈیا کے لیے ہے کراس بارڈر ٹیررزم، انٹرنیشنل ٹیررزم، اور اسرائیل کے لیے بھی دیٹ از دا سیم پرابلم نا، کہ مسلم ملک ان کو تھریٹن کرتے ہیں اسرائیل کو، اور مسلم ٹیررسٹ گروپ سے وہ پریشان ہیں۔ سو اٹ از but natural کہ these two countries have come together for intelligence sharing, strategy sharing, techniques وغیرہ۔ تو India is learning a lot from them۔ لیکن انڈیا کا اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہ صرف ملٹری سیکٹر میں ہیں، بلکہ
नॉन मिलिट्री एरिना, खासतौर से एग्रीकल्चरल एरिना में भी काफ़ी एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी है। और अगर आप देखें I2U2 को लेकर, तो यहाँ पे भी गिवन इजराइल के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, तो इंडिया भी अब इज फॉर्मिंग दिस नेटवर्क इजराइल के साथ। और एक चीज़ ये है कि अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी जो प्रो इंडिया लॉबी है और जो प्रो इजराइल लॉबी है, उनके बीच में भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। सो इट इज़ मल्टीपल लेवल्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ते जा रहा है इन दो मुल्कों में, और नेतन्याहू के आने से इन पे कोई असर नेगेटिव नहीं होगा। नेतन्याहू के इलेक्शन से असर नेगेटिव सिर्फ अमेरिका के साथ होगा, वो भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो अगर आप देखें पिछले 5-10 दिन में 2 इम्पोर्टेंट इलेक्शंस हुए। एक ब्राजील में, जहां पर लूला ने हरा दिया बोल्सोनारो को, और नेतन्याहू ने छुट्टी कर दी नफ्ताली बेनेट और वायर लपीद की। तो जब लूला बिकेम क्लियर कि लूला इज विनिंग, 40 मिनट्स के अंदर बाइडेन ने फोन कर दिया लूला को कि मुबारकबादी दी, और उससे भी प्रेशर पड़ गया बोल्सोनारो पर कि वो एक्नॉलेज कर ले कि वो हार गए। उन्होंने काफी देर तक नहीं किया, लेकिन ट्रांजिशन शुरू कर दी थी बोल्सोनारो ने टू लूला। ही स्टार्टेड द ट्रांजिशन विदाउट एक्नॉलेजिंग डिफीट। लेकिन नेतन्याहू को 4-5 दिन तक बाइडेन ने फोन नहीं किया, विच इज वेरी वेरी अनयूजुअल। बहुत ही क्लियर सिग्नल है फ्रॉम बाइडेन के आई एम नॉट हैप्पी विद दिस इलेक्शन आउटकम। दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज। तो मुझे लगता है कि अनकरीब आप देखेंगे नेतन्याहू यहाँ आएंगे और बाइडेन बेसिकली बाइडेन को डांटेंगे वगैरह। हो सकता है कि कांग्रेस में भी, इससे पहले उन्होंने ओबामा को भी झाड़ दिया था जॉइंट सेशन। सिर्फ अमेरिका में आप ऐसी हरकत कर सकते और सिर्फ इजराइल कर सकता है ये चीज। क्या यार, अमेरिका के प्रेसिडेंट को आप मुंह पर थप्पड़ मार के चले जाए उसके पार्लियामेंट में। तो बाइडेन भी आएगा और 2-3 चटाक लगा के बाइडेन को लगा कर जाएंगे नेतन्याहू, देखना चंद महीनों के अंदर। बट द रीजन फॉर दैट इज क्रिटिकल, क्योंकि जो इलेक्शन का जो आउटकम हुआ है 64 and 60, जो इजराइल का कनेसेट है, जो पार्लियामेंट है, उसके सिर्फ 120 सीट होते हैं। तो 56 का वो आंकड़ा बनता है। तो वो जो 64 है उसमें 14 सीटें तकरीबन एक एक्सट्रीम राइट विंग इजरायली पार्टी की है, जिसका नाम है, या तो आप उसको रिलीजियस ज़ायनिज्म कह सकते हैं या जूइश पावर नाम की पार्टी है। और उसका जो लीडर है एतमार बेन कबीर, आई डोंट नो हाउ टू से, GVIR। ये बहुत ही, मतलब इससे पहले एविगडोर लीबरमैन एकदम गुंडानुमा शख्स था जो मिनिस्टर भी बन गया था, ये उसका भी बाप है इतना। और ये ही इज अ ट्रबल मेकर। ये सेटलर्स